اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ تو ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن، ریوائول آف اے گولڈن جنریشن اینڈ سویلائزیشن۔ تعلیم یا ایجوکیشن ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ ہم میں سے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جب ہم کبھی اسٹوڈنٹس تھے یا ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم جتنی کوششیں، ایفرٹس، وقت، پیسہ، یہ سب چیزیں انویسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اہم موضوع ایجوکیشن کا ہماری زندگیوں سے اتنی آسانی سے ارریلیونٹ نہیں ہو پاتا۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں بھی جب سب چیزیں لاک ڈاؤن میں تھیں، اس کے باوجود ہمارے بچوں کی پڑھائی کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن ذرائع سے بھی چل رہی تھی، چاہے وہ زوم ہو، چاہے گوگل کلاس روم کے ذریعے ہو۔ سسٹرز، ہم مفاہیم اسلامیہ کے ان سیشنز میں ان کانسیپٹس پر بات کرتے ہیں جن کی صحیح سمجھ دھندلا دی گئی ہے مسلمانوں کے ذہنوں سے، جن کانسیپٹس میں بگاڑ آ گیا ہے۔ یقین کریں کہ تعلیم کے موضوع سے متعلق یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ اسلام ہم سے جڑے اس اتنے اہم مسئلے کا کوئی حل بھی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ان گائیڈ لائن سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ بہنوں، تعلیم وہ ذریعہ ہے جس سے عوام کی ذہن سازی اور شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اور شریعت کی گائیڈنس میں حاصل کیا جانے والا تعلیمی نظام انشاءاللہ مسلمانوں کو وہ مقام دلائے گا جو آج انہیں حاصل نہیں۔ Thus, the topic revival of a golden generation and civilization. علم کی طلب، تعلیم کی اہمیت، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرأ، پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read in the name of your Lord who created. خلق الانسان من علق، created man from a clinging clot of blood. اقرأ وربک الاکرم، read and your Lord is most bounteous. الذی علم بالقلم، who taught man by the pen. علم الانسان ما لم يعلم، taught man what he knew not. پڑھ اپنے رب کی نام کے ساتھ۔ کون رب؟ جس نے تجھے تخلیق دیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھ اور تیرا رب کریم ہے، وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ بہت مشہور حدیث ہے جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ Seeking knowledge is a duty upon every Muslim. علم انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو نسلوں کے تصورات پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور ہمارا دین انسانی زندگی کے اس پہلو کی طرف ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ So that brings us to a very important question. What is the goal of education? Why should I be educated? تعلیم کے کیا اہداف ہیں؟ کیا ایم ہے اس تعلیمی نظام کا؟
کیا حاصل کرنا ہے ہمیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے تعلیم کیوں حاصل کی. آج جو ہم میں سے کوئی بھی کوالیفیکیشن کسی کے پاس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی نے BA کیا ہے، جو بھی ہے، وہ بننے کا مقصد کیا تھا. یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ بیچارے وہ لوگ جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے یا ریکوائرڈ تعلیم کوئی ڈگری نہیں حاصل کر پاتے، تو آج ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر، کبھی جیسے بڑے اسکولوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ رات بھر بھی کھڑے ہو کر صرف ایڈمیشن فارم حاصل کرتے ہیں کہ کہیں ان کا بچہ دنیا کے اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے. اور ابھی تو عشق کے امتحان باقی ہوتے ہیں، ابھی ایڈمیشن ٹیسٹ باقی ہیں، اس کی پریپریشن کے لیے ایک پرٹیکولر جگہ پہ ایڈمیشن اور اس کی پریپریشن کا پروسیجر باقی ہے. ایک بڑی سمجھدار میری دوست ہیں، ایک دفعہ میں ان کے گھر گئی تو وہ اپنی بچی کو روانہ کر رہی تھی، 3 سال کی شاید بچی تھی، اور اس کو وہ پریپریٹری کلاسز میں بھیج رہی تھی، لیکن اس کو روانہ کرتے وقت جلدی جلدی وہ اس کی کاپی میں لکھتی جا رہی تھی، خود سے لکھتی جا رہی تھی، ٹو. میں اس سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا وہ بچی کا دل نہیں کر رہا تھا لکھنے کے لیے، تو اس لیے اگر اس کا ہوم ورک میں نے خود سے کر کے نہ بھیجا تو وہ اس کو اس کلاسز میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اور ایز اے ریزلٹ اس بڑے اسکول میں اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکے گا. تو کیوں کرتے ہیں سمجھدار لوگ یہ جتن؟ ایک مخصوص اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا پانا، پھر اس کی بھاری فیس ادا کرتے رہنا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے in itself. But the question is why؟ عزت، دولت، شہرت، اچھی زندگی کی ضمانت کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ہم آج ہیں، whatever we are today، وہ ان مقاصد، ان گولز کے عین مطابق ہے جس کے مطابق ہم نے تعلیم حاصل کی تھی. تو وہ گول سیٹ کرنے والا کون تھا؟ آپ کو ہو سکتا ہے کہ حیرت ہو یہ جان کے کہ تعلیم کے گولز زندگی کا نظریہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کیا معنی ہوئے اس بات کے؟ آئیں دیکھتے ہیں. آئیڈیالوجی اسپیسیفک گولز، یعنی کہ ریاست جس نظریے پر قائم ہوتی ہے ان کا اس کا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے دنیا کے بارے میں وہ کیا ہے، وہی نظریہ اس کو تعلیمی نظام کے بھی گولز دیتا ہے، اور پھر وہی گولز کامیابی سے حاصل بھی کیے جاتے ہیں. The ideological angle that the education system adopts will determine what kind of personalities result from it. یعنی کہ ایک تعلیمی نظام کس طرح کی شخصیات کو جنم دیتا ہے وہ اس آئیڈیالوجی پر منحصر ہے جس کی بنیاد پر وہ تعلیمی نظام قائم ہے. چلیں یہ بات کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں. پہلی اگزامپل ہے سیکولرزم، یعنی دین کو دنیا سے الگ کر دینے کا نظریہ. یعنی کہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کا پرائیویٹ میٹر تو ہو سکتا ہے، مگر دنیا کی زندگی میں آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. سیکولرزم، جس کو عموماً کیپٹلزم بھی کامنلی کہا جاتا ہے، یہ ایک مخصوص طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو اس وقت پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے. مغرب پر تو یہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے، مگر مسلم معاشروں میں ایک کیوس کسی سچویشن ہے. کوشش ان کی پوری ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس کو ویسی ہی ایکسیپٹیبلٹی ملے. خیر، تو سیکولرزم تعلیم کے 2 گولز اپنے سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، 2 گولز دیتا ہے. وہ کیا ہیں؟ Number 1, to instill individualism in the subjects, which is but a natural consequence of the so-called freedoms. Number 2, creation of a workforce for the economic system of the country.
लोगों के अंदर इनफरादियत के तस्वुर को खुबाना और अपने माशी निज़ाम के लिए एक वर्क फोर्स तैयार करना इनके तालीमी निज़ाम का मकसद है. दिस इज़ व्हाट दे एम टू अचीव अपने तालीमी निज़ाम से, और दिस इज़ व्हाट दे आर एबल टू अचीव. लिहाजा सेक्युलर आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कायम रियासत का तालीमी निज़ाम इसे सोशली डिसकनेक्टेड अफराद की एक अंधी बहरी वर्कफोर्स तैयार करता है, जिसको सिर्फ इस हद तक समझ हासिल होती है कि वो पाबंदी से टैक्स अदा करता रहे, लेकिन अपने ऊपर नाफिज निज़ाम को चैलेंज करने वाले ये लोग हरगिज़ नहीं होते, क्योंकि हम पर भी इसी आइडियोलॉजी का असर है, मुस्लिम दुनिया में भी. इसलिए हम थोड़ा ब्रीफली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सोचने की बात है कि क्या आज जाबिर बिन हयान और ख्वारिज़मी जैसे साइंसदान और इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी जैसे स्कॉलर्स क्या पैदा होना बंद हो गए हैं? क्या टैलेंटेड लोग अब पैदा नहीं होते? नहीं, बल्कि जैसा निज़ाम होगा वैसे ही लोग होंगे. तो जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये हमारे यहाँ भी सेक्युलरिज्म ही पर मबनी तालीमी निज़ाम राइज है, इसलिए जहाँ से ये आया है थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि मगरिब की हिस्ट्री में झांक कर ये बात समझेंगे तो समझ में आएगी कि आज मगरिब ने जिस खतूत पर वो इस्तवार है उसका तालीमी निज़ाम, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे. ठीक है, तो देखिए, दुनिया के मामलात के जो मज़हब की रहनुमाई से अलहदगी का नाम, जैसे हमने कहा कि सेक्युलरिज्म है, तो मगरिब के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वहाँ बादशाहतें कायम थीं जो चर्च के साथ मिलकर आम आवाम का इस्तेहसाल करती थीं, उन्हें मैनिपुलेट करती थीं, और ये इनकी पस्ती का दौर था. और उनके जो थिंकर्स थे उन्होंने इसको ऐसा गर्दाना था कि सारी जो बैकवर्डनेस है उन्होंने उसको इस तरीके से इक्वेट किया कि ये सब कुछ इसलिए है, ये क्रिश्चियनिटी की वजह से है कि वो हमें तरक्की नहीं करने देता. आपने उन थिंकर्स के नाम सुने होंगे, मार्टिन लूथर किंग एंड वॉल्टेयर. बहुत डिटेल में उसकी हिस्ट्री के नहीं जाते, लेकिन सिर्फ ताकि आप ये बात समझ सकें कि गैलीलियो गैलीली की एग्जाम्पल काफ़ी लोग जानते हैं कि कैसे उसको जो है वो जहर का प्याला सज़ा के तौर पर पिला दिया गया था, क्योंकि वो ये कहता था कि सन जो है ना, जैसे सोलर सिस्टम हम कहते हैं, सन उसके मिडिल में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स जो कि ऑब्वियसली मैन मेड तहरीफात के बाद ही उनके हाथों में थे, अकॉर्डिंग टू दैट अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द सिस्टम है, जो कि गलत नोशन है. और ये साइंटिफिक बात कहने पर गैलीलियो गैलीली को सज़ा दी गई थी क्रिश्चियन पोप और बिशप्स की तरफ से, और उसको जहर का प्याला पिला दिया गया था. तो उन्होंने अपनी तमाम बैकवर्डनेस जो है, जो कि एक फैक्ट था कि वो सिस्टम इस्तेहसाल पे मबनी था और आम आवाम का इस्तेहसाल करता था, इसीलिए उनके थिंकर्स ने ये नोशन पेश किया था कि इससे निकलने का वाहिद हल ये है कि चर्च को ज़िंदगी के मामलात में मुदाखलत से रोक दिया जाए. यहीं से सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के तस्वुर ने जन्म लिया, और यही सेक्युलरिज्म है. उन्होंने इंसान को खुदा और इसके भेजे हुए अहकामात की पाबंदी से आज़ाद करवा दिया. सेक्युलरिज्म की इसी बुनियाद से आज़ादियों का, फ्रीडम्स का वो तस्वुर निकलता है जिसके तहत इंसान को कौन कौन सी फ्रीडम्स हासिल हैं. पर्सनल फ्रीडम हासिल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप हासिल है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ हासिल है. वो जैसे चाहे जिए, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे. इस सोच की वजह से इंडिविजुअलिज्म के तस्वुर ने जन्म लिया, और इंडिविजुअलिज्म की सोच इंसान को खुदगर्ज, सेल्फिश बनाती है. फिर वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, और फ्रीडम्स की वजह से वो अपने आप को हर कैद से आज़ाद महसूस करता है. खुदा, क़यामत और सज़ा के खौफ के ना होने की वजह से इस माशरे के लोग लिबरल होते हैं. और ये बात समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
کہ یہ فریڈمز ان کے یہاں مقدس ہیں. جیسے قرآن ہمارے یہاں مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے لیے فریڈمز مقدس ہیں. جو چیز انہوں نے بڑے محنتوں سے حاصل کی تھی نا، اتنے 100 سال کا رائج کرسچینٹی پہ بیسڈ ایک فیوڈل سسٹم، اس کو اکھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا تھا. انہوں نے بڑی محنت کی تھی یہ فریڈمز حاصل کرنے میں، تو کسی صورت وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس ایجوکیشن کے ذریعے وہ انہی فریڈمز کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ اپنے دین کو اپنے دنیاوی ترقی کے راستے کا سب سے بڑا روڑا، سب سے بڑا پتھر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، سو ایز اے ریزلٹ وہ ایجوکیشن سسٹم جو پرسنالٹیز ڈیولپ کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں personalities that emerge from the Western education system are largely secular, liberal, and inclined towards a materialistic, capitalist outlook. اس مغربی نظام تعلیم سے پیدا ہونے والی شخصیات عام طور پر سیکولر، لبرل اور سرمایہ دارانہ مادہ پرستی کے نظریے کی طرف مائل ہوتی ہیں. مفاد یا بینیفٹ ان کی اس سیکولر سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی کی بنیاد بن گیا ہے، بیسس بن جاتا ہے. اب خدا کی خوشنودی یا جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جو بھی جیسا بھی کرسچینٹی نے انہیں دیا تھا، اور ہر عمل کا مقصد اپنا فائدہ حاصل کرنا بن گیا. اس لیے ان کے ہاں تعلیم کے حصول کا مقصد بھی ایسے ہی لوگ پیدا کرنا ہے. آئیں ایک اور ایگزامپل سے یہ بات دیکھتے ہیں، آئیڈیالوجی اسپیسیفک گولز. ویل ٹیک دی ایگزامپل آف اسلام. یعنی اسلام جب نافذ ہوتا ہے، جب ریاست کی بنیاد اسلام ہوتی ہے، تب ریاست کا کیا ہدف رکھتی ہے تعلیمی نظام سے، وہ ہم دیکھتے ہیں. بائی دا وے ٹو لیٹ یو نو کہ تعلیم وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو ریاست پر عوام کو دینا فرض ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن، ہیلتھ اور سیکیورٹی ریاست اپنا فرض سمجھ کر پرووائڈ کرتی ہے عوام کو. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی بات کریں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے سیکولرزم میں دیکھا، تو اس کے مقابلے میں اسلام کی آئیڈیالوجی تعلیم کا کیا گول، کیا ہدف سیٹ کرتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت 56. And I have created the jinn and the men only for this that they may worship me. اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. اسلام کے تعلیمی نظام کا گول اس آیت نے سیٹ کر دیا ہے. اس آیت کے اصول پر اسلام کا تعلیمی نظام کام کرتا ہے. So Muslims have a well-defined purpose of creation. The goal of education system is to produce strong Islamic personalities. مسلمانوں کی تو آپ سوچیں تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے. اس لیے نظام تعلیم کا مقصد ایسی اسلامک شخصیات پیدا کرنا ہے جن کی سوچ اور جذبات سب اسلام کے مطابق ہوں. کیونکہ آج کسی بھی ملک کی آئیڈیالوجی اسلام نہیں ہے، اس لیے تعلیمی نظام کا یہ مقصد آج کسی بھی اسکول کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلم ممالک میں نظام تعلیم جو ہے وہ سخت انتشار کا شکار ہے. بالکل جیسے ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل تو کر لیا، مگر نظام یہاں اسلامی نہیں، بلکہ کہیں بھی نہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ بڑا کلیئر گول دیتا ہے. In the Islamic Khilafah state, the education policy is based on the Islamic creed. Therefore, all curriculum and methods of teaching are formed with this in mind. Hence, forming the Islamic personality in thought and behavior. تو اسلامی شخصیت بنانا ہی اصل مقصد ہے جو دنیا کو مسخر کر دیں. تمام نصاب آپ دیکھیں،
تمام نصاب اور درس و تدریس کو تشکیل دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ اسلامک کریڈ کے اوپر، اسلام کے عقیدے پر بیسڈ ہوں، اور پھر ہی وہ شخصیات فکر اور عمل دونوں کی وہ شخصیات جن کی فکر اور عمل دونوں کی بنیاد اسلام ہو، وہ بنائی جاتی ہیں۔ The Prophet Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم said, seeking knowledge is a duty. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس بیس کو حاصل کرنا اور اس بیسس کے مطابق باقی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے۔ Now, just to give you a sneak peek, in the Islamic Khilafah state, ایک تبا تابعی عبداللہ بن مبارک ایک مخصوص دور کے لیے کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیکولرزم کا جو بائی پروڈکٹس ہیں کہ سیکولرزم کیسی پرسنالٹیز پیدا کرتا ہے یا کیا کیا دیتا ہے وہ پوری دنیا کو، اس کی تو بائی پروڈکٹس آپ آج دیکھ سکتے ہیں، مگر اسلام کے پروڈکٹ کو کہ جب اسلام نافذ تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ درکار ہوگا. یو ول ہیو ٹو ڈگ ان ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ اٹ واز لائک. تو اسی لیے آپ کو ایک سنیک پیک دیتے ہیں. ایک تبع تابعی ہیں عبداللہ بن مبارک، وہ کمنٹ کر رہے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کے بارے میں، ایک کمنٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہی سیز. I never saw as many scholars or readers of the Quran, and those who rush in good deeds, and those guarding the sanctities in the days that follow the days of the Messenger of Allah, and those of the caliphs and companions, like those at his time. I have seen 8-year-old children learn the entire Quran, and children who deeply study jurisprudence and science and narrate hadith and write books of poetry, and boys aged 11 who debate with their teachers. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے علاوہ ایسا کوئی دور نہیں دیکھا جس میں قرآن کے اتنے علماء ہوں اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے والے اتنے لوگ ہوں جیسا کہ ان کے دور میں تھے. 8 سال کی عمر میں، آپ سوچیں 8 سال کی عمر میں پورا قرآن مکمل کرنے والے اور ایسے بچوں کو دیکھا جو فقہ اور سائنس کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث بیان کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں، اور صرف 11 سال کی عمر کے لڑکے اپنے اساتذہ سے بحث و تبحیث کرتے ہیں. یہ کوئی خواب نہیں ہے بہنوں، یہ حقیقت ہے. یہ کون سا دور تھا؟ یہ اسلامی خلافت کا دور تھا جس میں اسلامی نظام تعلیم کے تحت ایسے افراد پیدا ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے افراد جیسے تھے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ایسے بچے ہوتے ہیں؟ آج تو 11 سال کی عمر کے بچوں کو کلاس میں بٹھانا اور ان کو ہوم ورک کروانا ہی ٹیچرز اور ماں باپ کے لیے ایک ٹاسک ہوتا ہے. کجا یہ کہ وہ اپنے مضامین میں اس حد تک عبور حاصل کر لیں کہ وہ اپنے اساتذہ سے اس پہ ڈسکشن کریں. ایسے ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے فرانس کے ایک عالم کا، ہی از کامنلی نون ایز ڈاکٹر میراویلس، لیکن ان کا نام ہے راجر بیکن. کیا کہتے ہیں وہ؟ He held Islamic thinkers in specially high regard, calling them both philosophers and sacred writers, and defended the integration of Islamic philosophy into Christian learning. He translated Al-Haysam's book of optics that led to Isaac Newton's interest to read Al-Haysam. یعنی کہ یہ ایک مشہور غیر مسلم انگریز فلاسفر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ جو ہے ان کی زبانی یہ کیا کہتے ہیں، اسلامی ریاست کے پورے جو ایک اس پہ انہوں نے ٹریول کیا تھا بہت، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے مفکرین کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہ، اور ان کو فلسفی اور مقدس مصنفین دونوں قرار دیتے تھے.
انہوں نے عیسائی تعلیم میں اسلامی فلسفے کے ضم کرنے کے عمل کا دفاع کیا تھا. انہوں نے الہیثم کی آپٹکس کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی کیا، جس کی وجہ سے نیوٹن نے الہیثم کو پڑھنے میں دلچسپی لی. obviously جب وہ ٹرانسلیٹڈ تھا تو نیوٹن نے بھی اس کو پڑھا. یہ مغربی دنیا کے 700 سال پرانا فلسفر اور سائنٹسٹ ہیں، اور یہ مفکرین، فلسفی اور مصنفین اسلامی نظام تعلیم ہی کی پیداوار تھے. اسلام کے تعلیمی نظام سے جو نسل پیدا ہوئی، تو آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کے بائی پروڈکٹس پہ دیکھیں، ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہ جو راجر بیکن تھے، ڈاکٹر میرابلس، انہوں نے بڑا لمبا سفر طے کیا تھا اسلامی نظام تعلیم سے. یہ بڑے متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یورپ واپس آ کر اعلان جو ہے نا وہ نصیحت کی تھی ایکچولی یورپین طلباء کو، کہ اگر وہ واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسلامی ریاست کی درسگاہوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور جو اس وقت قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، قاہرہ اور دمشق میں پھل پھول رہے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ جیسے آج کی کوئی کہانی ہو، کہ آج ہمارے بچے جیسے پلان کرتے ہیں، شارٹ لسٹ کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، تو کبھی یہ سب کچھ اسلامک اسٹیٹ کی یونیورسٹیز کے لیے یورپ کے بچے کیا کرتے تھے. اور ایز اے ریزلٹ، بیکاز یو ہیو ٹو امیجن، ایز اے ریزلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اوپر بیس کرتا ہوا تعلیمی نظام اس نے کیا پروڈیوس کیا، اس سے کیا خیر ملی دنیا کو. اس کی ایک جھلک صرف اگر ہم دیکھیں کہ چاہے وہ چائنا تک بننے والی مساجد ہو، یا سلطان محمد فاتح کا وہ مبارک لشکر ہو جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، جو کہ ایک ناقابل تسخیر جگہ سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے اصول ہوں جس پر دنیا بلڈنگز بناتی ہے جو مسلمانوں نے دنیا کو سے سیکھے تھے، یا وہ صلاح الدین ایوبی ہوں جنہوں نے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور بیت المقدس کو آزاد کیا، یا وہ خیر دنیا نے محمد بن قاسم کی شکل میں دیکھی ہو. محمد بن قاسم کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سندھ فتح کر کے واپس کوچ کر رہا تھا، روانہ ہو رہا تھا، تو ہندو خواتین نے اس کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنائے تھے، اور وہ یہ دیکھ کر ہنس پڑا، اور اس نے کہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھی ایسے لوگ کہاں ایگزسٹ کرتے ہوں گے، وہ تو ان کو خدا سمجھ رہے تھے، تو وہ ہنس پڑا اور اس نے یہ کہا کہ تم میرے مجسمے نہ بناؤ، اور اس طرح کے تو بہت سے لوگ بغداد میں ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ سلیکٹڈ فیو جو اسلام نے دیے، بلکہ ایک پوری نسل، ایک پوری جنریشن ایسی تھی ورلڈ لیڈرز کی ہر فیلڈ کے اندر. جیسے زہراوی who is considered as the father of modern surgery. مسلمانوں کی کامیابی کے آثار، ان کی ترقی کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں ہر شعبے میں، سائنس، ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر، میڈیسن. دنیا نے بیت الحکمہ کی شکل میں خیر دیکھی، یہ خلیفہ ہارون الرشید نے بنوایا تھا. خلفاء علم کی اہمیت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے علم کے وہ مراکز بنوائے جس کی مثال اس دور میں نہیں ملتی. الخوارزمی ہوں جو میتھمیٹیشین اور فزسسٹ ہیں، یا ابن الہیثم ہوں، یہ وہی ابن الہیثم ہیں جن کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا ڈاکٹر میرابلس نے، جو پھر نیوٹن نے پڑھی تھی. ان میں سے کوئی بھی ہو، یاد رکھیں مسلمان جب دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، جب یہ گولڈن جنریشن ایگزسٹ کرتی تھی ہر فیلڈ میں، یہ وہ دور تھا جب مغرب اپنی ڈارک ایجز میں تھے. یہ بات کہ مسلمانوں میں یہ قابل لوگ گزرے ہیں یہ تو بہت لوگ جانتے ہیں، مگر تاثر یہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ ہمیں یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جیسے یہ کچھ محنتی اعلیٰ لوگ تھے جنہوں نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ اچیو کیا، اور آج جو ہم میں یہ سب کچھ نہیں ہے، آج ہم جو دنیا کو لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ شاید ہم لیزی ہو گئے ہیں یا ہم کرپٹ ہو گئے ہیں. بات یہ ہے سسٹرز کہ یہ سارا جادو، یہ ساری کرامت اسلام کے نفاذ کی ہے، یہ شریعت کے نفاذ کی برکت کا ثمرہ تھا، وہ نظام جو خالق نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا. Remember this, that Islam
has a golden touch. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام 3 بر اعظموں تک پہنچا اور جہاں بھی وہ داخل ہوتا اور نافذ ہوتا وہاں سے وہ لوگوں کو مکمل اسلامی ثقافت میں رنگ دیتا تھا. وہ بالکل الگ لوگ بن جاتے تھے. اسلام نے عرب اور عجم کو ایک امت کی حیثیت میں جوڑ دیا. We have scholars from all parts of the world where Islam reached. صدیوں تک مسلمان اپنے اسی تعلیمی گول یعنی اسلامی شخصیات بنانا کی وجہ سے ایسے معاشرے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جن کے افراد زندگی کے تمام شعبوں میں عالمی رہنما بن گئے. This was the golden generation which Islam delivered as a system. اسلام کے تعلیمی نظام نے نسلوں کو سنوار دیا اور ہم آج اسی گولڈن دور کی واپسی کی بات کر رہے ہیں. آج ہمیں ایسے مسلمان نوجوان نظر نہیں آتے. آج کا تعلیمی نظام ایسے نوجوان پیدا کرنے سے قاصر کیوں ہے؟ Have you ever wondered? مجھے یاد ہے میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت سال پہلے کی بات ہے, اب وہ بڑی ہو گئی ہے, اور قرآن کورس پڑھ کے اور یہ ساری چیزیں کر کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے دل کرتا تھا کہ اسی تعلیمی نظام میں بس بچوں کو ڈالیں گے اور 16 سال میں وہ امام مسلم کی طرح نکلیں گے. میں اس کو ایک اسلامک اسکول ایڈمیشن کے لیے لے کر گئی اور میں نے پرنسپل سے پوچھا اٹس دا سیم سسٹم دیٹ ان 16 شی از گوئنگ ٹو ڈو دس دس دس, اور وہ ہنس پڑی اور انہوں نے کہا نو 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 دس از ناٹ دیٹ سسٹم. آج کے دور کا کوئی بھی اسکول وہ ریکوائرڈ رزلٹ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آج مسلمان ممالک میں رائج تعلیمی نظام اسلامی نہیں بلکہ وہ کفار کی ڈکٹیشن پر بنایا گیا ہے, اس لیے کہ ہمارے دشمن نے بھی ایکچولی اسی ایجوکیشن کو ایک اہم ہتھیار یا ایک ٹول کی طرح استعمال کیا ہمارے خلاف. وہ ہتھیار جس سے ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی گئی, یعنی کہ اسی ایجوکیشن کے تھرو وہ گولڈن جنریشن پروڈیوس ہوئی اور پھر اسی کو ایک ہتھیار کے طور پر ہمارے اگینسٹ یوز کیا گیا جس سے ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی گئی, لیکن ذہن سازی اس طرز پر کی گئی جس پر کہ وہ چاہتے تھے, جس پر کہ ہمارے دشمن چاہتے تھے. So that brings us to our next slide. The enemies of Islam soon realized the importance of this very tool and used it to colonize our lands. اسلام کے دشمنوں نے تعلیم کے اس ٹول کی امپورٹنس کو سمجھا اور پھر اس کو ہمارے خلاف ہمارے لینڈز کو کالونائز کرنے کے لیے استعمال کیا. You see, when they came to our lands to colonize us, جب وہ ہمارے ریسورسز پر قبضہ کرنے ادھر آئے تھے تو اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا جو نظریہ حیات ہے نا, پیچھے جس کی ابھی ہم نے بات کی, سیکولرزم, دین کو دنیا سے الگ کر دینے کا نظریہ, وہی سپریم ہے. ٹھیک ہے, دی انلائٹن یورپین مین, دین کو دنیا سے الگ کر دینے کا نظریہ سپریم ہے, بہتر ہے. ان کو معلوم تھا کہ ان کو مسلم دنیا میں بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. مسلمان اتنی جلدی تو اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں کہ وہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں نہیں ہرا سکے تھے, مگر اب وہ مسلمان ذہنوں میں اپنا زہر ڈالنے پر پوری طرح آمادہ ہو گئے تھے. ہم دیکھتے ہیں ان دشمنوں میں لارڈ کرومر اینڈ لارڈ مکالے. یہ صرف اگزامپل ہے دو لوگوں کی, ایک لارڈ کرومر کا تعلق ایجپٹ سے اور لارڈ مکالے کا تعلق جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ سے, جن کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ مسلمان علاقوں کے لیے تعلیمی پالیسی بنائیں. سیم اسٹوری ایوری ویئر اکراس دا مسلم ورلڈ. جو ایک ایلیٹ کلاس بنائیں ایجوکیشن پالیسی کے تھرو, ایسے لوگ تیار کریں جو اسلام میں ریفارم اور تبدیلی کی باتیں کریں, جو انگریز نواز ہوں. پھر یہ آگے تصویر دشمنوں میں سیمیول زیمر. یہ کون تھے صاحب؟ یہ مشنری لیڈر تھا. ان کی کاوشوں کا اثر, یعنی کہ مشنریز کی کاوشوں کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک گیا, مسلمان نسلوں تک گیا. انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی. ان مشنریز نے قومیت کے جذبے کو ابھارا تاکہ اسلامی ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. ینگ ٹرکس تو خیر ان مشنریوں کی کوششوں کا ڈائریکٹ پیداوار تھے, ویسٹ سے ہر حد سے زیادہ مروب.
انہوں نے مغربی ثقافت اور مغربی قوانین مسلم دنیا میں لانے کی کوشش کی. اب کچھ تصویریں ایسی جو بہت سے لوگوں کو ان کے نام یاد بھی ہوں گے شاید، جمال الدین اغوانی، شیخ عبدہو، سید امیر علی اینڈ سید احمد خان. ان سب نے مل کر جو کام کیا اس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو بالکل بدل کر رکھ دیا. جیسے سید امیر علی جو ہیں، وہ جس کی کتاب انگریزوں نے اس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا پبلسائز کیا اور بڑی اس کو پذیرائی ملی، دا اسپرٹ آف اسلام، جس میں 1924 کے بعد جسے کہتے ہیں نا یہاں تک اس نے جسارت کر لی تھی کہ اس نے پورے پولیٹیکل ایسپیکٹ کا ہی اسلام کا اس نے انکار کر دیا اور خلافت کو ہی irrelevant بنا دیا. وہ خلافت جس کے ادلہ شریعہ سے، شریعت کے سورسز سے واضح جس کی دلائل ہیں، اس کا ہی اس نے انکار کر دیا اور اس کو irrelevant بنا دیا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان سب نے مل کر جو کام کیا اس نے مسلمانوں کے ذہن بدل دی. انفیکٹ بہت ڈیٹیل کی ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ان سب کی اپنی اپنی کتابوں اور اپنی اپنی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دے تھاٹ دیٹ بالکل جس طریقے سے ہم نے سیکولرزم میں دیکھا کہ وہاں کے تھنکرز اٹھے تھے اور لوگوں کو مینیپولیشن سے مینیپولیٹ ہونے سے بچانے کے لیے یا ان کی ترقی کے راہ کا روڑا ہٹانے کے لیے وہ تھنکرز اٹھے تھے. تو ان سب حضرات نے اپنے آپ کو ان تھنکرز سے تشبیہ دی کہ جیسے نعوذ باللہ آج اسلام کو بھی ویسی ہی کسی رینیسانس کی ضرورت ہے کہ جی آج ہم جو ہے وہ سائنس کی راہ میں ترقی سمجھتے، سائنس کی راہ کی رکاوٹ سمجھتے تھے. یہ اسلام کو نعوذ باللہ صحیح سمجھے ہی نہیں تھے اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بات کی تھی. انشاءاللہ اس کو آگے ہم تھوڑا دیکھیں گے. پھر مصطفیٰ کمال جو ہیں یہ تو وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے 1924 میں خلافت ہی کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا تھا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان سب کو، یہ کوانٹٹی میں بہت شاید زیادہ لوگ نہ بھی ہوں، لیکن ان سب کو انگریزوں نے بہت سراہا تھا، ان کی کتابوں کو پھیلایا تھا. ٹھیک ہے. اور جسٹ ٹو سم اپ یہ جو رول، یہ جو جسے کہتے ہیں سیڈ سٹوری ہماری جو پورے مسلمانوں کے اوپر ہوئی، اس کو سم اپ کرنے کے لیے ایک بڑا یہ ایک اچھا انالیسز ہے. ملن کنڈرا ایک چیک فرانسیسی رائٹر ہیں اور لیٹس سی واٹ ہی سیز. یہ انالیسز ہماری اپنی کہانی لگتا ہے. The first step in liquidating a people is to erase its memory, destroy its books, its culture, its history. Then have someone write new books, manufacture a new culture, invent a new history. Before long, that nation will begin to forget what it is and what it was. کسی بھی قوم کو لیکویڈیٹ کرنا یعنی صفحہ ہستی سے مٹانے کا. اگر کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت کو مٹا دیا جائے، اس کی کتابوں، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ کو تباہ کروا دیا جائے اور اس کے بعد ان کے لیے نئی کتابیں لکھی جائیں، نئی ثقافت تشکیل دی جائے اور ان کے لیے نئی تاریخ، ہسٹری مرتب کی جائے. کچھ ہی عرصے بعد یہ قوم بھول جائے گی کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا تھی. ایسا ہی کیا گیا ہمارے ساتھ بھی. مجھے مسدس حالی کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. کشتی ڈوب رہی ہے لیکن اس کے جو اہلیان کشتی ہیں وہ سو رہے ہیں بیکاز ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. بڑی محنت کی ہے کفار نے ہم پر. آج ہم سے بیشتر وہ ہسٹری، ہم میں سے بیشتر وہ جانتے بھی نہیں ہیں وہ ہسٹری کہ پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان اسٹڈیز کی کتاب یا تو 1947 سے ہی شروع ہوتی ہے یا مغلز کے ڈکلائن سے اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کبھی نہ کچھ معلوم کر پائیں. آج ہمارے اپنے بچے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یعنی کہ وہ گولڈن جنریشن تو آپ ایک طرف رکھیں، خود کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ میری اپنی نیز جو ہے وہ تھوڑی عرصے پہلے جو ہے لاہور فورٹ اور یہ سب دیکھنے کے لیے گیا اور واپس آ کے اس نے مجھ سے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک خالہ دیٹ دے ویسٹڈ سو مچ منی آن دس، کتنے مسلمانوں نے اس پہ ویسٹ کیا ہے سب کچھ.
اور تو آپ سوچتے رہ جائیں. میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا دیٹ ہو گیو دس سائنس ٹو دا ورلڈ؟ مسلمان تو پائنیئرس تھے اور انہوں نے تو بلڈنگز کیسے بنانی ہے یہ پوری دنیا کو سکھایا تھا. پوچھا یہ کہ ہم یہ اپریشیٹ کریں کہ وہ کیا گرینڈور تھا اور کس طریقے سے اس کی پلاننگ تھی. آج کے لوگ وہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. مطلب یہ سوچیں کہ یہ پوری ہسٹری وائپ آؤٹ کر دی گئی. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انڈیا سونے کی چڑیا تھی؟ سونے کی چڑیا ہی کہاں کہتے تھے وہ اس کو. اور یہ جو سونے کی چڑیا وہ تھی وہ اسلامی ریاست کے اندر وہ سونے کی چڑیا تھی. اور اس سونے کی چڑیا کو لوٹ لیا برٹشرز نے اور اس کے بلبوتے پر وہ خود انڈسٹریل ریولیوشن کے پائنیئرز بن گئے. آج وہ سویلائزڈ ہیں اور آج ہم نے شاید پیسہ ویسٹ کیا یہ سب کچھ کر کے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ آپ جو ہے آپ کے پاس اس قسم کی اور بہت ساری بہتر اگزامپلز ہوں گی کہ کس طریقے سے ہمارے اپنے بچے یہ نہ جانتے ہوئے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دشمن تھے ہمارے وہ یہ کیسے کر پائے. اس کے لیے ہم نے جو اگزامپل سلیکٹ کی ہے وہ سب کانٹیننٹ ہی کی ہے کیونکہ یہ انڈین سب کانٹیننٹ ہم سے تعلق ہے، زیادہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو یہ ان صاحب کی تصویر آپ نے اینیمیز کے جو پیج ابھی تھا اس کے اوپر آپ نے ان کی تصویر دیکھی تھی. تھامس بیبنگٹن مکالے، ٹھیک ہے. انگریز جو تھے انہوں نے ان کو ایک ایسا تعلیمی نظام بنانے کو بولا تھا جس سے انگریز ہم پر قابو پا سکیں. مکالےازم اس کے نام سے ہی جو ہے یہ ٹرم بن گیا مکالےازم. The term is derived from the name of the British politician Thomas Babington Macaulay, an individual who was instrumental in the introduction of English as the medium of instruction for higher education in India. یہ ایک بڑا ہی ایروگنٹ انسان تھا جو بڑی ہیٹرڈ رکھتا تھا، نفرت رکھتا تھا ڈارک سکن انڈینز کے لیے. اور اس کی ایروگنس کی ایک بڑی مشہور اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کا ایروگنٹ سٹیٹمنٹ کہ ایک انگلش مین کی جو ایک بک شیلف ہے نا وہ جو ہے ایک بک شیلف آف این انگلش مین اٹس بیٹر دین آل دا بکس آف سنسکرت اینڈ عربک. آپ سوچیں کتنا خزانہ ہوگا عربی اور سنسکرت کی کتابوں کا. وہ پورا خزانہ ایک طرف اس کی نظر میں اور چند کتابیں جو ایک انگلش مین کی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہوں گی ایک شیلف پہ، وہ اس کے نزدیک جو تھیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. یعنی کہ مکالےازم ایک طریقے کا نام پڑ گیا تھا. کون سا طریقہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں، لیکن آسان الفاظ میں اگر بتاؤں نا میں سیدھے سادے الفاظ میں تو مکالےازم کا مطلب ہے کالے انگریز بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. مکالےازم لیٹس سی. Macaulay-ism is the conscious policy of liquidating the local culture through the planned substitution of the alien culture via the education system. ایسے لوگ بنانے کا طریقہ جو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ثقافت کے مقابلے میں جو کلونیلسٹ ہیں، استعمار ہیں، اس کے کلچر اور مغربی تہذیب کو بہتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. یعنی دیکھیں بے شک انگریز آئے ہمیں لوٹ کے لے جائے، ہمارے ہزاروں لوگوں کو نعوذ باللہ مار دے، مگر مسلمان اپولوجیٹک ہی رہیں کہ مائی باپ جو کر رہے ہیں نا صحیح کر رہے ہوں گے. اس مثال کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام مسلم علاقوں میں آخر ہوا کیا. انہوں نے ایسا تعلیمی نظام وضع کیا کہ ہمارے مسلم بچوں کے ذہنوں میں انگریزوں کی ان کی تہذیب سے مروبیت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی تہذیب سے متنفر ہو گئے. کون سی تہذیب سے متنفر کرنا چاہا تھا انہوں نے؟ شریعت پر مبنی تہذیب سے متنفر کرنا چاہا تھا جس نے ان کو ورلڈ لیڈرز بنایا تھا. اور آپ سوچیں آج تک وہ ذہنیت باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے. How many of you would consider Winston Churchill as uncivilized? Tell me. یعنی کہ ونسٹن چرچل کی پالیسیز، وہی بات ہے کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو کھول کے بتائیں، بٹ یو کین آلویز گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. اس کی پالیسیز سے بلینز جو ہیں وہ بنگال فیمن میں مر جاتے ہیں. فیمن میں کہتے بنگال مشہور ہے بہت، جو سیکنڈ تھا وہ ونسٹن چرچل کی پالیسیز کے تحت کی وجہ سے بلینز جو ہے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں.
But how many of us think that he is uncivilized? آپ گوگل پہ ٹائپ کریں, ابھی آپ ونسن آگے چرچل لکھیں گے تو آ جائے گا ونسن چرچل کوٹس. چنگیز خان کو تو لوگ باربیرک سمجھتے ہیں, لیکن کیا برٹشرز کو بھی لوگ باربیرک سمجھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کم و بیش جو ہے یہی کام پورے مسلم دنیا میں کیا گیا, یعنی کہ مسلمانوں کو ایک جگہ ان کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, اور پھر دوسری طرف پورا ایک طبقہ پیدا کرنا جو ذہنی طور پر غلام ہو. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فارمیشن آف کلچرل بروکرز. Macaulay held the Western culture in high esteem and saw his undertaking as a civilizing mission. وہی ونسن چرچل والا civilizing mission. تو برٹش گورنمنٹ کی ایما پر اس شخص نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا بیسیکلی یہ تجزیہ پیش کیا تھا. اس نے ہمارے بارے میں انگریزوں کو یہ تجزیہ پیش کیا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا مسلمان انڈیا کے, ان کو غلام بنانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ ہی دیں پھر سفارشات اس کے لیے. تو اس نے جو سفارشات پیش کیں اس کا ایک جسٹ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے, اور اٹس اویلیبل آن لائن, یو کین آلویز گو اینڈ سی دا ڈیٹیلس. اور یاد رکھیں کہ یہ سفارشات دیتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی سجیشنز کو, اس کی سفارشات کو, تجاویز کو قبول نہ کیا گیا تو وہ استعفیٰ دے دے گا. اور اس نے یہ بھی اپیل کی تھی کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو عربی اور سنسکرت سیکھنے والے طلباء کو جو وظیفہ دیا کرتی ہے نا وہ بھی بند کر دے, بیکاز اکارڈنگ ٹو ہم وہ اس پہ یہ انویسٹمنٹ بیکار ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا نیا سسٹم ڈیوائز کرنے والا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ بالکل irrelevant ہو جائیں گے. تو کیا کہا اس نے 2 Feb 1935 Minutes on Education Policy of India 1813. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to them to convey knowledge to the great mass of the population. ہمیں فی الحال کیا کہتا ہے یہ, ہمیں فی الحال ایک ایسی کلاس کو تشکیل دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان لاکھوں افراد کے درمیان ترجمان کا کام کر سکے جن پر ہم حکومت کرتے ہیں. افراد کا ایک ایسا طبقہ جو رنگ و نسل میں ہندوستانی ہو لیکن اس کا ٹیسٹ, اس کی رائے, اخلاق اور انٹلیکٹ انگریزی ہو, اور پھر یہ طبقہ عام عوام تک علم پہنچانے کا کام کرے. ایسا اشرافیہ طبقہ جو حکمران اور عوام کے مابین کام کرے. تو مکالزم کے ذریعے ایسے کلچرل بروکرز تیار کیے گئے اور مسلمانوں کے سارے ہی علاقوں میں ایسے کی کام ہوتا رہا. مصر کی مثال سے ہم دیکھ لیں کہ کیا ارادے تھے ان کے. The British creation of a ruling elite class of secular Muslims to govern Egypt. Secular Muslims, secular کا نام آپ secular کی انڈرسٹینڈنگ ہم نے پیچھے حاصل کی, یعنی کہ نام کے مسلمان مگر دل میں وہ سمجھنے والے کہ اسلام اس دور کے حساب سے گائیڈ نہیں کرتا. So the British creation of a new ruling elite class of secular Muslims, یہ لارڈ کرومر جس کو ہم نے دشمن کے پیج پہ دیکھا تھا کہ یہ برٹش پرو کانسل جنرل ان ایجپٹ ہیں. And what does he say? The truth is that in passing through the European educational mill, the young Egyptian Muslim loses his Islamism. It is nothing less than this, that the new generation of Egyptians has to be persuaded or forced into imbibing the true spirit of Western civilization. حقیقت یہ ہے کہ پوری تعلیمی چکی سے گزرنے کے دوران
مصری مسلمان اپنی اسلام پسندی کھو دیتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ خود ہمارا دشمن کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنی اسلام پسندی کھو دے گا. ہم اس سے کسی بھی کم بات پر راضی نہیں کہ یا تو مصر کی نئی نسل کو قائل کر دیا جائے یا ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ مغربی تہذیب کی اصل روح کو اپنا لیں. سوچیں ہماری نسلیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا دشمن ڈیسائیڈ کرے گا. اینڈ گیٹ دس کلیئر کہ بات یہاں پہ صرف انگریزی زبان کو ایز اے میڈیم لینے کی نہیں تھی، کیونکہ پیچھے یہ کہا کیا تھا مقالے کے اس پہ کہ انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن. سو اٹ واز ناٹ جسٹ دیٹ سمپل. یہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے وے آف لائف کو مسلمان چھوڑ دیں اور ان کے سیکولر وے آف لائف کو اڈاپٹ کر دیں. بات صرف انگلش کی ایز اے میڈیم شامل کرنے کی نہیں تھی، ان کے زندگی کے نقطۂ نظر کو اپنانے کی تھی. اور آپ کو ہر مسلم علاقے میں ایسے کئی نام کلونیلسٹ کے مل جائیں گے، لارڈ کرومر اور لارڈ مکالے جیسے، کہ جو یہ سب کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور ان کی کامیابیوں کی ایک مثال آگے دیکھتے ہیں. جی، کرپشن پروڈیوسڈ ان دا تھاٹس آف دا ایلیٹ. ہو ڈزنٹ نو سر سید احمد خان؟ کون نہیں جانتا ان کو؟ قرآن کی تفسیر بھی لکھ ڈالی تھی انہوں نے. اور یہ ایک لیٹر وہ لکھتے ہیں اکتوبر 1869 میں. اور میں سوچ رہی تھی اس سے پہلے کہ میں وہ لیٹر آپ کے سامنے ابھی اس کا ایک ایکسرپٹ رکھوں گی، کہ آئی واز تھنکنگ کہ مے بی ہی واز ویری ینگ اور نائیو ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب اس نے یہ لیٹر لکھا ہو. لیکن جب میں نے ان کی ایج کیلکولیٹ کی تو وہ لگ بھگ 52 ایئرس کے تھے جب ایک انسان سمجھداری کی عمر میں آتا ہے. اور وہ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، وہ لندن جاتے ہیں اور وہ یہ لیٹر وہاں سے بھیج رہے ہیں. اور یہ اقتباس محض اس لیے ڈالا گیا ہے کہ آپ کو ہم وہ مروبیت دکھا سکیں جس سے وہ لوگ دوچار ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات یاد رکھیے گا کہ انگریز نے ان کی کوششوں کو بہت سراہا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دشمن کس کو سراہے گا؟ وہ دشمن جو بڑی کلیئر کٹ ایجوکیشن کے ایمز لے کر ہماری پوری نسل برباد کرنے آیا تھا، وہ کس کو سراہے گا؟ سو وہ لیٹر میں کیا لکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ملاحظہ فرمائیے. Without flattering the English, I can truly say that the natives of India, high and low, merchants and petty shopkeepers, educated and illiterate, when contrasted with the English in education, manners and uprightness are to them as a dirty animal is to an able and handsome man. The Mohammedans of Egypt and Turkey are daily becoming civilized. Until the modern education of the masses is pushed on, as it is here, it is impossible for a native to become civilized and honored. انگریزوں کی کسی چاپلوسی کے بغیر، یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، انگریزوں کی کسی چاپلوسی کے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے باشندے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا نچلے طبقے سے، سوداگر ہوں یا چھوٹے دکاندار، تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ، یہ تعلیم، آداب اور راست بازی میں انگریزوں کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے ایک خوبصورت آدمی کے مقابلے میں ایک گندا جانور. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوششوں کے نتائج کتنی تیزی سے سامنے آنے لگ گئے تھے. اور یہ جو یہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں نا کہ ایجپٹ اور ٹرکی کے لوگ بڑی تیزی سے کوٹ ان کوٹ سویلائزڈ ہو رہے ہیں ونسٹن چرچل کی طرح، تو ہمیں بھی اگر جو ہے وہ ماڈرن ہونا ہے اور وہ یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہے نا، ترقی کرنی ہے، تو ہمیں جلدی جلدی ذرا سپیڈ اپ کرنا پڑے گا اس سویلائزنگ مشن کو. سر سید احمد خان خود کو ایک ہندوستانی ہونے کے باوجود انگریز کے مقابلے میں ایک کتا سمجھ رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کو. یہ نہ صرف خود انگریزوں سے متاثر تھے بلکہ انڈیا کے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا طبقہ تیار کیا جو شدید انٹلیکچوئل ڈکلائن کا شکار تھے، فکری زوال کا شکار تھے. یہ وہ لوگ تھے، ایلیٹ کا یہ وہ طبقہ تھا اشرافیہ کا، جو مغربی ثقافت سے یا تو بہت متاثر تھا اور یا پھر مغرب کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد جڑا ہوا تھا.
اور لارڈ مکالے اور کرومر جیسے لوگ جو بالکل وائٹ سپریمیسی کی سوچ کیری کرتے تھے، ان جیسے افراد میں اپنی مروبیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. انگریز کے ایسی بات نہیں ہے کہ مخالفین نہیں اٹھے ان کے مقابلے میں، لیکن انگریزوں نے مخلص مخالفین کا گلا گھونٹ دیا اور ایسے لوگوں کی خوب پذیرائی ہوئی. تو انٹلیکچوئل ڈکلائن کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل ڈکلائن رونما ہوا. ایسے افراد صرف بر صغیر یا مصر ہی میں تیار نہیں کیے گئے تھے، بلکہ پوری مسلم دنیا پر اپنی آئیڈیالوجی اور ثقافت مسلط کرنے کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا. جیسے شروع میں نے کہا تھا نا کہ جنگ کے میدان میں جب مسلمانوں کو نہیں ہرا سکے تو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہمارے دشمنوں نے، اور اسی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آگے کی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے، یہ بھی دشمنوں کی لسٹ میں آپ کو دکھائی دیے ہوں گے. یہ صاحب سیموئل زیمر، یہ ورلڈ مشنری کانفرنس جروسلم میں 1935 میں ہوتی ہے، اور یہ سیموئل زیمر جو ہیں وہ ایک امریکی مشنری اسکالر ہیں، اور یہ اپنی کامیابی کو جو وہ اٹین کرتے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے یہ شخص کہ وی ہیو ٹیکن او برادرز. بڑا پینفل ہے اس کو ریڈ کرنا کہ یہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہماری نسلوں کے بارے میں. We have taken, O brothers, in this period, from the third decade of the 19th century until our current days, over all of the education programs within the Islamic kingdom, and the merit belongs to you, O colleagues. Listen to this carefully. You have prepared a generation that does not know a connection with God and doesn't want to know one. کہ 19ویں وہ کیا کہتا ہے مبارکباد پیش کر کے، 19ویں صدی سے جو وہ مسلم علاقوں کی تعلیمی پالیسی پر کام کر رہے ہیں اس کا بہترین نتیجہ حاصل ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ نے ایسی نسل تیار کی ہے جو خدا کے ساتھ کسی تعلق کو نہ جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. دل میں چپتے ہیں یہ الفاظ، میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بولے جا رہے ہیں. وہ 1935 میں اپنے ساتھیوں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دے رہا ہے، اور آپ یہ سوچیں 1935 سے لے کر 85 مطلب اب تک 85 سال گزر چکے ہیں، اور سوچیں کہ یہ سلسلہ انگریزوں کی جانب سے جانے سے کوئی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اپنے مشن کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اتنے سالوں میں یہ مسئلہ اور کتنا پیچیدہ ہو چکا ہوگا. اپنے تھوپے ہوئے اس سیکولر نظام تعلیم کے ذریعے کفار کلونیلسٹ نے مسلمان امت کے بیٹوں کا تعلق ان کے خدا سے توڑ دیا. بلکہ وہ کام پہلے تو وہ یہ کام ڈائریکٹلی کیا کرتے تھے، اور اب ان کے اشاروں پر چلنے والے حکمرانوں کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. انہوں نے ہماری سوچوں کو انسلیو کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک لیڈر کے طور پہ چنا تھا، دا بیسٹ آف نیشنز کے فارم میں چنا تھا. یو آر دا بیسٹ آف نیشن ریزڈ اپ فار مین کائنڈ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر تم ایمان رکھتے ہو. سوچیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں یہ سٹیٹس دے دیا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی نا اس بہترین امت نے آزادی منائی تھی. سوچیں ریاست خلافت کی عدم موجودگی میں آج ہم نے یہ بیسٹ آف نیشنز کا مقام کیسے کھو دیا ہے، اور پھر بھی یہ امت جو ہے وہ آزادی سیلیبریٹ کر رہی ہے. کس بات کی آزادی؟ کہاں آزاد ہیں ہم؟ یہ بہترین امت آج کشمیر میں 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے. آج وہ چائنا میں کنسنٹریشن کیمپس میں ہے. وہ انڈیا میں گائے کا گوشت کھانے پر ذلیل کی جا رہی ہے. ان کا مسلمان ہونا ان کا قصور ہے، لیکن ہمیں تو ورلڈ لیڈرز بنا کر بھیجا گیا تھا. تو پھر ہم نے اپنا یہ مقام کیوں کھو دیا؟
ہم نے اپنا یہ مقام کیسے کھو دیا؟ انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں.